السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 127 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 110، میزان اور صراط۔ ابو داؤد نے حضرت حسن سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ روئیں تو رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، جہنم کو یاد کر کے روتی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میزان عمل کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہوا یا بھاری، نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا صحیفہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے، اور جب پلسرات کو جہنم پر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ اسے عبور کر سکتا ہے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستگیری امت کے لیے پلسرات پر تشریف فرما ہوں گے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کی، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، پہلے مجھے پلسرات پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر میں پلسرات پر آپ کو نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر میں آپ کو میزان کے قریب بھی نہ پا سکوں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، پھر مجھے حوض کے قریب تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں وزن کیا جائے یا زمین و آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ رکھے جا سکیں گے۔ تب فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، اس میں کس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، پاک ہے تو، ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے۔ اور پلسرات رکھا جائے گا جو استرے کی دھار جیسا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے، اسے کون عبور کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، میری مخلوق میں سے جس کو میں چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، اے رب، پاک ہے تو، ہم کما حق تیری عبادت نہیں کر سکے۔ پلسرات جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پلسرات کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جو پتلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، جو پھسلنے کی جگہ ہوگی۔ اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچک لے گی۔ اس پر رکنے والا اس میں گرے گا، اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں سے بعض بجلی کی طرح گزریں گے اور وہ اس سے گزر کر ہی رکیں گے۔
بعض اس سے ہوا کی طرح گزریں گے یہاں تک کہ وہ نجات پا لیں گے، بعض گھڑ سوار کی طرح جائیں گے، پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر اس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوں گے، پھر پیدل چلنے والے آدمی کی طرح لوگ گزریں گے، پھر ان سب کے آخر میں ایک ایسا آدمی گزرے گا جسے آگ نے جھلسا دیا ہوگا اور تکلیف اٹھا کر آیا ہوگا۔ تب اللہ تعالی اسے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل جنت میں داخل کرے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ آرزو کر اور مانگ۔ وہ شخص کہے گا تو رب العزت ہو کر مجھ سے مزاح کرتا ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمنا کر اور مانگ، یہاں تک کہ اس کی تمام تمنائیں ہی پوری ہو جائیں گی۔ رب تعالی فرمائے گا تیرے لیے وہ بھی ہے جو تو نے مانگا، اور اس کے برابر اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انشاءاللہ تعالی ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں جھڑک دیا تو وہ بولی تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر وارد ہونے والا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، مفہوم، پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو گرا ہوا۔ جناب احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک جماعت نے ورد کے معنی میں اختلاف کیا۔ بعض نے کہا اس میں مومن داخل نہیں ہوگا، اور بعض نے کہا کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے، پھر اللہ تعالی ان لوگوں کو نجات دے گا جو تقوی رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے، پھر انگلیوں کو کانوں کے قریب لے جا کر کہا یہ دو بہرے ہوں اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ ورد سے مراد دخول ہے، کوئی نیک اور برا باقی نہ رہے گا مگر سب اس میں داخل ہوں گے۔ تب وہ جہنم مومنوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ٹھنڈا اور سلامتی والا ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس آگ یا جہنم کے لیے آپ نے فرمایا کہ سردی کی وجہ سے فریاد نکلے گی، پھر اللہ تعالی ان لوگوں کو نجات دے گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور ظالموں کو جہنم میں گرا ہوا چھوڑے گا۔ حاکم کی روایت ہے کہ لوگ جہنم میں وارد ہوں گے، اپنے اعمال کی بدولت اس سے نکلیں گے، پہلے بجلی کی چمک کی طرح، پھر ہوا کی طرح، پھر گھڑ سوار کی طرح، پھر اونٹ سوار کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، اور پھر پیدل آدمی کی طرح نکلیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، میزان اور صراط کے تعلق سے ہم آج کے درس میں صحابہ اکرام کے اقوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن چکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم قیامت کے دن میزان پر ہمارے نام اعمال کی نیکیوں کو وزندار بنائے، اور اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے تمام لوگوں کو پل صراط بآسانی پار کرائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ باب 111 سے ہم درس سماعت کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں نے کہا تھا، بس 2-3 ایپیسوڈز اور بچے ہیں،
اس کے بعد انشاءاللہ مکاشفۃ القلوب کا درس مکمل ہو جائے گا، یعنی یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کسی نئی کتاب سے درس کا آغاز کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں مشورہ ضرور دیں کہ آپ اگلا درس کس کتاب سے سننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ SDI آڈیو چینل پر سچی حکایات، عورتوں کی حکایات اور مکاشفۃ القلوب، ان 3 کتابوں کا مکمل درس یعنی یہ پوری کتابیں موجود ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کا آئندہ بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ آپ نے SDI آڈیو چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز اور نئی کتابوں کے درس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ الحمدللہ SDI آڈیو چینل پر تلاوت قرآن مقدس بہترین آواز و انداز میں رئیس القراء استاد القراء قاری ریاض الدین اشرفی صاحب کی آواز میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ترجمہ کنز الایمان مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ کی آواز میں موجود ہے۔ تو میں درخواست کروں گا آپ قرآن شریف و ترجمے کو بھی سننے کے لیے SDI آڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، وزٹ کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور خوب شیئر بھی کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔